اور 3 سال اس کو کہا کہ اپنے گھر میں کچھ نہ بتائیں. جب پختہ ہو گئی، مسئلے مسائل سارے سمجھا دیے، ایک ایک کر کے طوطے کی طرح چیزیں رٹا دی، تو 3 سال بعد کہا کہ ہاں تم گھر والوں کو بتاؤ کہ تم کیا. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابتدائی ذہن ہے، اگر ان کو ایویڈنس مل گئے تو یہ ذہن ہماری طرف کبھی نہیں آتا، کوئی شعور والا بندہ اس طرف نہیں جائے. اسے ایک دفعہ پکاؤ، ماحول کا اثر دو. جب ذہن پہ تشکیل پڑ جائیں اور ذہن ہر طرح سے زہر آلود ہو جائے، ذہن پراگندہ ہو جائے، پھر اس کو اپنے خاندان کی طرف بھیجو اور پھر یہ جانے اس کا خاندان جانے. یہ مرے تو بھی ہمارا کام مرا، خاندان مرے تو بھی ہمارا کام مرا. مقصد تو امت مسلمہ میں انتشار. اور آج میں کافی دیر ادھر لگائی اور میں حیران و پریشان تھا کہ قوم اور ملت کس طرح جا رہی ہے. جب کالج یونیورسٹی میں جانے والے بچے ان کے زہریلے اثرات سے اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، آنے والی نسلوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایسا مخبوط الحواس شخص مرزا قادیانی کہ اگر آپ اس کے لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ یہ شخص آخر کہنا کیا چاہتا ہے. وہ آپ سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ کہ جب آپ سے بحث کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے یا فوت ہو گئے. کیونکہ قادیانیوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کشمیر میں دفن ہیں، ان کو اللہ نے زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا. اور جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان متوفی کا ورافع الیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں تمہارے درجات بلند کریں گے. کبھی فلسفہ. اسی لیے علامہ اقبال نے جب قادیانیت کا رد کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت یہودیت کا چربہ ہے. انہوں نے جو یہودیت کا چربہ قرار دیا علامہ اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال نے، اس کی پس منظر یہ تھا، انہوں نے کہا کہ جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقتول سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، وہی فلسفہ قادیانیوں نے یہودیوں سے سوائے. اور آپ ان کے ساتھ لگے رہیں گے کہ جی پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب ساری بحث ہو جائے گی، آپ سوچیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھائے جانے یا فوت سے اس بحث کا ان قادیانیوں سے کیا تعلق؟ تو تعلق یہ ہے کہ یہ پورا زور لگاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں اٹھے، آسمان سے نہیں اتریں گے، فوت ہو گئے اور دوبارہ آئیں گے. تو جو فوت ہو گئے وہ فوت ہو گئے، اور دوبارہ جس عیسیٰ کی بشارت ہے پھر کہتے ہیں وہ یہ حضرت مسیح، پھر یہ اپنے آپ کو پیش کرتے. تو آج بھی وہ بات ہوئی کہ آپ بتا، میں نے کب بات سنی یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھے یا جو کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قتل ہوئے، اس سارے معاملے کو اس لیے ایک طرف رکھ دو کہ جو بھی مسئلہ ثابت ہو ہمارے عقیدے کا، یا فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تو نص قطعی ہے، علی سبیل تنزل جس مقام پر بھی چلے جاؤ، اس مسئلے سے مرزا قادیان کی نبوت کوئی نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ میں نے کہا اس لیے کہ نبی ہونے کے لیے بھی تو کردار ہے، اور نبی کی بھی تو کوئی سیرت ہوتی ہے، نبی کا بھی تو کوئی نبی جنہیں نبی کہتے ہیں کبھی ان کی سیرت پڑھی ہے تم نے؟ جنہیں جماعت انبیاء کہا جاتا ہے کبھی ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا مطالعہ کیا؟ ختم نبوت کا تاج رب کائنات نے جس نبی کے سر پہ سجایا، کبھی اس آقا کی سیرت کا مطالعہ کیا؟ آقا کی جلوتیں، آقا کی خلوتیں، آقا کے لیل و نہار، کہ جب 40 سال کے بعد عرب کے پلنے بڑھنے والے معاشرے میں، اجنبی معاشرے میں نہیں، اسی معاشرے میں جس میں پلے پڑے، 40 سال بعد سوال ہوتا ہے کہ آپ توحید کی بات کرتے ہیں، توحید پر دلیل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیگر معجزہ اس وقت نہیں دکھاتے، بلکہ جو دلیل خدا کی وحدانیت پر مصطفیٰ پیش کر رہے ہیں، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے مکے میں رہنے والوں، میں نے بچپنا تمہیں گزارا، جوانی تمہیں گزاری، سفر تم نے کیا، تجارت تم نے کی، کسی کونے کھدرے یا خار میں نہیں رہا، تمہارے معاشرے میں رہا، شراب والے معاشرے میں، بدکاری والے معاشرے میں، ظلم والے معاشرے میں، عصبیت والے معاشرے میں، یتیم و کمان کھانے والے معاشرے میں، عورتوں پر جبر ظلم و تشدد کرنے والے معاشرے میں، نام نسب پر قبض کرنے والے معاشرے میں، اسی معاشرے میں 40 سال رہا، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا. میری 40 سال کی زندگی میں تم نے کوئی ایک نقص کبھی دیکھا؟
کوئی ایک ہے کبھی تم نے میری زندگی کے دیکھا ہے؟ اجنبی سے کہے تو میں آپ کے باپ دادا سے پتہ کراؤں، آپ کے خاندان سے پتہ کراؤں، مگر یہ جواب دینے والے مصطفیٰ مکہ کے رہنے والے انہیں جواب دیتے ہیں جن میں ابو لہب بھی کھڑا ہے، جو رشتے میں چچا لگتا ہے، اور فقط رشتے میں چچا نہیں لگتا بلکہ گھر کی دیوار مصطفیٰ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہے، پڑوسی بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے، اور ولادت سے جانتا ہے۔ یہ وہی ابو لہب ہے جس نے ولادت مصطفیٰ پر اپنی لونڈی سہیبہ کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، اشارہ کرتا ہے، ولادت سے جانتا ہے، بچپنا جانتا ہے، خونی رشتہ بھی ہے، پڑوس بھی ہے، ملنا جلنا بھی ہے، سفر حضر جلوت خلوت، اور مصطفیٰ فقط ایک کیفیت میں نہیں رہے، تجارت بھی کی، بزنس بھی کیا، لوگوں کے معاملات میں نمٹائے، خاندانی مجرے میں الجھے ہوئے مسائل میں بھی آئے۔ حجر اسود کا معاملہ جو مدینہ میں خون کی ندیاں، مکہ میں خون کی ندیاں بہانے جا رہا تھا، لگتا تھا کہ آج مکہ میں خون کی ایسی ندیاں بہیں گی کہ مکہ کی گلیوں نے کبھی اتنا خون نہ دیکھا ہوگا، اس لیے کہ کعبہ تو تعمیر ہو گیا مگر حجر اسود کا معاملہ حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے قبائلی سردار، بڑے بڑے مفکر مدبر بے بس نظر آ رہے ہیں، مگر اس مقام پر جب سارے قبائلی سردار اپنی تلواروں کی دھار تیز کر رہے ہیں، یہ رحمت للعالمین اس مقام پر جا کر بھی مدینہ مکے والوں کے لیے سراپا رحمت ثابت ہوتا ہے۔ معاملات نمٹائے، حضرت خدیجہ کے لیے شام کا سفر کیا، تجارت کی بزنس کیا، بکریاں چرائیں، کون سا زندگی کا مسئلہ ہے جو ایک معاشرے میں مہذب انسان کرتے اور حضور نے اس میں شرکت نہ کی ہو؟ سارے اعمال مصطفیٰ کے ان کے سامنے ہیں، لیکن بتائیں اس قوم میں جس میں بندے کا بچپنا گزرا ہو، جوانی گزری ہو، ولادت سے 40 سال تک بندے جانتے ہو، ہے کسی کے ماں کے نام میں یہ حوصلہ کہ وہ کسی بات پر اپنی سیرت کو ریکارڈ بنا کر پیش کرے؟ مگر یہ امتیاز ساری کائنات میں خدا نے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، بات خدا کے توحید کی ہے، دلیل محمد مصطفیٰ کی زندگی اور حیات ہے۔ فرمایا یہ زندگی ہے کہ مشرکین مکہ ساحر کہیں، جادوگر کہیں، ایسے الزام لگائیں مگر کردار مصطفیٰ پر الزام لگانے کی انہیں بھی ضرورت نہ ہو۔ اخلاق پر، کردار پر، بچپنے پر، جوانی پر، سفر پر، حضر پر کسی ایک کو الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی پاکیزہ، میں نے کہا نبی ایسے ہوتے ہیں، سیرت اسے کہتے ہیں، اور جس کو تم نبی مانتے ہو کبھی اس کی سیرت پڑھی، کبھی اس بیچارے کے حال پڑھے، کبھی اس کے احوال بھی پڑھے۔ اس کا بیٹا اس بات میں 4 روایتیں، 1836 میں پیدا ہوا، پھر کبھی ایک 1837 میں پیدا ہوا، پھر 1838 میں پیدا ہوا، کئی روایت 1839 میں پیدا ہوا، کئی 1840 میں پیدا ہوا۔ جب بھی پیدا ہوا بیٹے کو بھی صحیح تاریخ کا علم نہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا موضوع نہیں۔ ولادت سے لے کر 1908 تک اپنے مرزے کی سیرت تو دیکھ لیا۔ آپ حیات و ممات مسیح کا فلسفہ چھیڑتے ہو اس لیے کہ اپنے ذام سے آپ لوگ ثابت کرو گے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، دفن ہو گئے، کشمیر میں ان کا مزار ہے، تو پھر ریپلیس کرو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مرزا قادیان سے۔ ارے اس فلسفے میں کوئی دیوانہ تمہارے ساتھ الجھے گا؟ کہاں نبی کی سیرت اور کہاں تمہارے مرزے کی سیرت؟ اس کا تو وہ مقام ہی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکے کہ نبی کے مقابلے اس کی سیرت کو پیش کیا جائے۔ جو گالیاں دیتا ہوا نبی ہے، مغلظات بکتا ہو، جس کی تحریروں میں علاج کے لیے حکیم کی دکان سے وائن منگوانے کا، شراب منگوانے کا نسخہ موجود ہو، جو شراب بطور دوا استعمال کرتا، موذی امراض میں مبتلا،